افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن کے اس سلسلے میں آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 200 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ پھر جب تم پورے کر چکو اپنے حج کے کاموں کو تو یاد کرو اللہ کو جیسے تم یاد کرتے تھے اپنے باپ دادوں کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ پھر کوئی آدمی تو کہتا ہے، اے ہمارے رب، دے ہم کو دنیا میں اور اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور کوئی ان میں سے ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی دے خوبی اور آخرت میں بھی خوبی دے، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ انہی لوگوں کے لیے حصہ ہے اپنی کمائی سے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں، پھر جو کوئی جلدی چلا گیا 2 ہی دن میں تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو رہ گیا تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، جو کہ تقوی اختیار کرتا ہے۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان لو بے شک تم سب کو اسی کے پاس جمع ہونا ہے۔ آیت میں ان لوگوں کو فرمایا گیا کہ جو اپنے حج کے مناسک ادا کر چکے ہوتے ہیں اور قیام منا میں کرتے تھے، تو زمانہ جاہلیت میں ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ان کاموں سے فارغ ہو کر یہ اپنی مجلسیں، مشاعرے منعقد کیا کرتے تھے، اور ان میں اپنے آباء و اجداد اور ان کے کارناموں کا تذکرہ فخر کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر سے ان کی مجلسیں خالی ہوا کرتی تھیں۔ ایسے مبارک مقام پر اور ایسے مبارک ایام میں یہ لوگ فضول کاموں میں ان کو ضائع کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے ارشاد ہوا کہ تم اپنے افعال احرام کو یعنی مناسک حج کو جب پورا کر لو تو منا میں قیام کر رہے ہو تو وہاں اللہ کو یاد کرو۔ یعنی صحابہ اکرام مسلمان زمانہ جاہلیت میں جب یہ کام کیا کرتے تھے تو یہاں پر وہ اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کو بیان کرتے تھے، ان کو یاد کیا کرتے تھے۔ اب فرمایا ایمان لانے کے بعد یا یہ فرمایا گیا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ ان جیسے کام نہ کریں جس طرح کے زمانہ جاہلیت میں کیا جاتا تھا، بلکہ یہ لوگ
اس مقام پر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اور اللہ کو یاد کرنا شدت کے ساتھ ہو، کثرت کے ساتھ ہو۔ اس آیت مبارکہ نے عرب کے جاہلی رسم کو مٹا کر اہل ایمان کو فرمایا کہ یہ مقام عبادت ہے، اور یہ دن بڑے خاص ہیں، اور اس مقام پر اور ان دنوں میں اللہ کی عبادت اور اللہ کے ذکر کے جو فضائل ہیں وہ بعد میں پھر حاصل نہیں ہوں گے۔ اس لیے اس مقام کو اور ان ایام کو مہلت سمجھتے ہوئے اور غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ اسی طرح کچھ لوگ تھے جو ایام حج میں اللہ کا ذکر اور دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے، کچھ ان میں ایسے بھی تھے، مگر ان کی تمام دعائیں صرف دنیا کی خاطر ہوا کرتی تھیں، دنیا کی عزت، دنیا کی دولت، راحت۔ آخرت کے لیے وہ دعا نہیں کیا کرتے تھے، نہ آخرت کی طرف ان کا دھیان ہوا کرتا تھا۔ ان کی اصلاح کے لیے یا ان کے مقابلے میں مسلمانوں کو جو ہدایت دی گئی کہ وہ لوگ ایسا کرتے ہیں، تم ایسے نہ کرو۔ حج میں جو دعائیں مانگتے ہیں دنیا کی بھلائی کی کرتے ہیں، آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ اہل ایمان کے لیے فرمایا گیا کہ ان لوگوں کا تو اس میں آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دنیا کی دعا کر رہے ہیں، آخرت کی فکر ان کو نہیں ہے۔ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ آیت مبارکہ میں جب ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جو آخرت کو چھوڑ کر محض دنیا کی بات کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے ربنا آتینا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے۔ ان کے لیے فرمایا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ان کا ذکر فرمایا کہ جو آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی بھلائی مانگتے ہیں اللہ سے۔ آیت میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، یعنی انہی لوگوں میں اہل ایمان کا ذکر ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی دعاؤں میں اللہ سے دنیا کی بھی بھلائی مانگتے ہیں اور بہتری مانگتے ہیں، اور آخرت کی بہتری بھی مانگتے ہیں، اور اللہ سے آخرت کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں وہاں آخرت کے عذاب سے پناہ دے دی جائے۔ اس میں دنیا کے ساتھ بھی حسنہ کا لفظ استعمال ہوا اور آخرت کے ساتھ بھی حسنہ کا لفظ، یعنی دنیا میں بھی بھلائی، آخرت کی بھی بھلائی۔ تو یہ حسنہ دنیا کے اعتبار سے تمام ظاہری اور باطنی خوبیوں اور بھلائیوں کی جامع ہے، سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے صحت و تندرستی، اہل و عیال کی صحت و تندرستی، رزق حلال، وسعت، برکت، دنیاوی ضروریات کا پورا ہونا، اعمال صالحہ، اخلاق، رزق حلال میں وسعت، علم نافع، عزت و وجاہت، عقائد کی درستگی، صراط مستقیم پر رہنا، عبادت میں اخلاص کامل، سب چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ اور جب یہ آخرت کے ساتھ یہ حسنہ کا لفظ ہوگا تو اس میں جنت اور اس کی بے شمار لازوال نعمتیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، حوض کوثر، اللہ تعالیٰ کا دیدار وغیرہ، یہ سب چیزیں آخرت کے حوالے سے شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسی جامع دعا ہے جس میں انسان کی تمام دنیاوی اور اخروی مقاصد اور فلاح اور بہبود آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 100 مرتبہ بھی دعا مانگا کرتے تھے تو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ کے ساتھ ہی ابتدا کرتے اور اسی پر ہی اپنی دعا کا اختتام فرمایا کرتے تھے۔ آیت کے اگلے حصے میں ان لوگوں کا انجام بتایا گیا کہ جو لوگ دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، انہی لوگوں کے واسطے حصہ ہے اپنی کمائی کا، یعنی جو یہ اعمال دنیا کے اندر کر رہے ہیں اللہ رب العزت ان کو ان کا اجر آخرت میں عطا فرمائے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں۔ یہ گنتی کے چند دن فرمایا،
اس سے مراد ایام تشریق ہیں، یعنی وہ ایام کے جن میں فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیر کہی جاتی ہے، اور یہ تکبیر کہنا واجب ہے۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی فجر سے لے کر ذی الحجہ کی 13 تاریخ کی عصر سمیت تمام فرض نمازوں کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیر کہنا واجب ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ جو حجاج کرام کے بارے میں فرمایا کہ عید کے بعد صرف 2 دن منا میں قیام کر کے واپس آ جائیں تو بھی ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، جو تیسرے دن تک اس کو مؤخر کریں ان پر بھی کوئی گناہ نہیں، البتہ افضل یہی ہے کہ تیسرے دن تک وہاں ٹھہریں، اگرچہ دونوں چیزوں کا اختیار حجاج کرام کو دے دیا گیا۔ اور آخر میں آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان رکھو کہ تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تمام اعمال کا مدار اور اس پر اعمال کے بعد تقوی کا پیدا ہونا ضروری ہے، اور یہ کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا ہے۔ اس چیز کا استحضار ضروری ہے تاکہ انسان اعمال صالحہ پر پابند ہو جائے۔ اور احکام حج یہاں اختتام کو پہنچتے ہیں، اور آخر میں جو تقوی کی تاکید کی گئی ہے اس میں یہ بات بھی پوشیدہ ہے اور یہ اشارہ ہے کہ حج ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اس عبادت کی ادائیگی کے بعد شیطان دل کے اندر وسوسہ پیدا کرے گا کہ اب تم بڑے آدمی بن گئے، تم نے بہت بڑی عبادت کر لی تو اور تم نے بڑا کارنامہ انجام دے دیا، تو اپنی بڑائی اور بزرگی دل میں پیدا کر دیتا ہے، جو تمام اعمال کو بیکار کرنے اور ضائع کرنے کا باعث اور سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حج سے پہلے بھی اور حج کے بعد بھی، یہ عبادت ہو یا اس کے علاوہ دیگر عبادات ہوں یا اعمال صالحہ ہوں، ان سب کو اللہ کی توفیق سمجھنا چاہیے، اور ان سب کے اعمال کے کر لینے کے بعد، احکامات کو پورا کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر دل میں پیدا ہونا چاہیے۔ اور فرمایا کہ احکامات یہ اسی کے حق میں نافع ہوں گے جو دل میں تقوی پیدا کرے گا، خشیت الہی پیدا کرے گا۔ تقوی کی اہمیت کو بار بار یاد دلانا قرآن مجید کی مختلف آیات کے اندر یہ فرمایا گیا ہے، اور فرمایا کہ وہ مومن جو اعمال صالحہ کر رہا ہے اور پھر اعمال صالحہ کے نتیجے میں اس کے دل میں تقوی پیدا نہیں ہو رہا تو اس کے اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور بعض آدمی وہ ہے کہ آپ کو اس کی بات دنیا کی زندگی کے کاموں کی پسند آتی ہے، اور وہ گواہ کرتا ہے اللہ کو اپنے دل کی بات پر، اور وہ سخت جھگڑالو ہے، پھر وہ آپ کے پاس سے چلا جاتا ہے تو پھرتا ہے ملک میں تاکہ اس میں خرابی ڈالے اور تباہ کرے کھیتیاں اور جانیں، اور اللہ فساد کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو آمادہ کرتا ہے اس کو غرور گناہ پر، سو کافی ہے اس کو دوزخ، اور وہ بے شک وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں ایک شخص وہ ہے کہ اپنی جان کو اللہ کے لیے بیچتا ہے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اور اللہ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ ان آیات میں
ذکر ہے اخنس بن شریق جو کہ منافق تھا اور بڑا فصیح و بلیغ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے ایمان اور اسلام کی قسمیں کھایا کرتا تھا، دعوی اسلام کیا کرتا تھا، اور جب مجلس سے اٹھ کر چلا جاتا تو پھر فساد پھیلاتا تھا، لوگوں کی تکلیف میں ایذا رسانی میں لگ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اس کی ظاہری گفتگو سے آپ اس کی باتوں کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں، یا اس کی قسموں پر آپ یقین کر لیتے تھے۔ یہ سب کچھ اس کی گفتگو اور اس کی باتیں، اس کی قسمیں دنیاوی اغراض سے ہوا کرتی تھیں۔ وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ جھوٹا آدمی ہے، کیونکہ وہ واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اور مسلمانوں کی مخالفت میں شدید ہے۔ جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر جاتا ہے تو پھر اس کوشش میں ہوتا ہے کہ کوئی فساد کرے، کسی کی کھیتی کو، کسی کے جانور کو تکلیف پہنچائے۔ یہاں فرمایا گیا کہ کسی مسلمان کا یا کسی انسان کا نقصان کرنا اور فساد کرنا اللہ کو ناپسند ہے۔ شریعت کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں امن اور عدل ہو۔ بد امنی اور فساد اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں، اور یہ اسی وقت ہوتی ہیں جب اسلامی احکامات، اللہ کے حکموں کو پس پش ڈالا جائے اور اس کے برعکس عمل کیا جائے۔ اسی پہ یہ فرمایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی جانوں کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی رضا کو ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ ایسے بندوں کے حال پر مہربانی فرماتا ہے اور آخرت میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ ایسے ہی لوگ مومنین ہیں، کاملین ہیں اور اخلاص والے ہیں، اللہ کی رضا کو ہر معاملے میں ڈھونڈتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اتباع، اس کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم لغزش کرنے لگو بعد اس کے کہ تمہیں صاف حکم پہنچ چکا، تو جان رکھو اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ کیا وہ اسی کی راہ دیکھتے ہیں کہ آئے اللہ ان پر ابر کے سائبانوں میں اور فرشتے بھی، اور کام تمہارا تمام کر دیا جائے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو خطاب فرمایا گیا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جائیں، یعنی اسلامی احکامات کو کلی طور پر، مکمل طور پر اپنا لیں۔ ایسا نہ ہو کہ معاملات کو چھوڑ دیا جائے، معاملات اپنے طور پر کیے جائیں، اپنے طریقے پر پورے کیے جائیں، اور عبادات جو ہیں وہ اللہ کے حکموں اور شریعت کے احکامات کے مطابق کی جائیں۔ اسلام مکمل نظام حیات ہے، اس میں ہر شعبے کی ہدایات موجود ہیں، اس لیے فرمایا گیا کہ بعض کو قبول کریں، بعض کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایمان والوں کو یہ خطاب ہے کہ ایمان لانے کے بعد، ایمان لانے کے ساتھ ہی یہ وعدہ ہے کہ اسلام پر اور شریعت پر اب پورا عمل ہوگا۔ تو اسلام نام ہے مکمل نظام حیات کا، جو قرآن و سنت کے اندر مذکور ہے، خواہ اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے، معاملات کے ساتھ ہے، معاشرت کے ساتھ، حکومت اور سیاست کے ساتھ ہو، تجارت و صنعت وغیرہ کے ساتھ ہو، یہ مکمل نظام حیات ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ کسی اور نظام کی طرف رخ کرنے کی ضرورت نہیں، اسی نظام میں اور اسی شریعت میں اپنے آپ کو پورا داخل کر لو۔
اسلام کی تعلیمات ہی ایسی ہیں جو انسان کی پوری دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی کی ضروریات کو پورا کر سکتی ہیں۔ فرمایا گیا کہ جب تم اسلام پر آ جاؤ گے تو پھر تمہیں دوسرے تمام نظاموں سے یہ تمہیں یکسر دور کر دے گا اور تمہیں اس کی ضرورت اور حاجت نہیں رہے گی۔ آگے فرمایا فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر تم اگر لغزش کھانے لگو، اللہ نے تمہارے لیے دین حق کو واضح کر دیا اور اسلام کی سچی نشانیاں تمہارے پاس آ چکی ہیں، تو اللہ نے یہ سب کام کر دیا، اب تم صراط مستقیم پر نہیں رہو گے، تو اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ کی پکڑ اگر فوری طور پر نہ بھی آئے تو بہرحال آخرت میں تو اللہ کی طرف سے پکڑ ضرور آئے گی، اور حکمت ہونے سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر اللہ کا عذاب اور پکڑ نہیں آ رہی تو یہ اس کی حکمت کی وجہ سے ہے۔ اور علماء نے یہ فرمایا ہے کہ گناہ کے باوجود، نافرمانی کے باوجود اگر اللہ کی پکڑ نہیں آتی تو بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اسے مہلت عطا فرما رہا ہے، اور اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی اتباع اور فرما برداری کی طرف اپنے آپ کو لے آنا چاہیے۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ صاحبانوں میں اور فرشتے بھی اس کے آ جائیں؟ یہ قیامت کی بات ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس طرح تشریف لائیں گے اور اللہ اسی طرح آئے گا، اور یہ آیات متشابہات میں سے ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ متشابہات کی تعویل اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، لہٰذا اس پر اسی طرح ہی ایمان لے آنا چاہیے، اس کی کیفیات پر اسی طرح صحیح عقیدے کے ساتھ یقین کر لینا چاہیے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کی اور کیفیات کی حقیقت انسان کو معلوم نہیں ہو سکتی، تو اس پر یقین اور ایمان ضرور ہوتا ہے، اسی طرح اس بات پر بھی ایمان اور یقین رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔